یہ تو وہی بندہ ہے جس نے 200 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہیں اور بنی اسرائیل کے لوگ اس سے بیزار ہیں۔ دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس پر یہ کرم اس قدر کیوں کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو بہرحال پہلے تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے آپ نے اس بندے کو وہاں سے اٹھوایا اور اس کو غسل دلوایا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی، اور نماز جنازہ پڑھ کر اس کو شایان شان طریقے سے سپرد خاک کر دیا۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ یہ بندہ جو تھا یہ تو فاسق تھا، فاجر تھا، اور 200 سال تک اس نے تیری نافرمانیاں کی تھی، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ تو نے اس پر اتنا کرم فرمایا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ تم تو اس کے 200 سال کے گناہوں کو دیکھ رہے ہو، لیکن اے موسیٰ میں اس کے اس عمل کو دیکھ رہا ہوں جو یہ کر گزرا ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ اے موسیٰ یہ جب بھی تورات شریف کو کھولتا تھا اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نامی اسم گرامی پر جب اس کی نظر پڑتی اور تلاوت کرتا ہوا، جب یہ میرے مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اسم گرامی تلاوت کرتا ہوا جب یہاں سے گزرتا تو یہ محبت کے ساتھ اس نامی اسم گرامی کو چوم لیا کرتا تھا۔ بس چومنے کی وجہ سے میں نے اس بندے کی خطاؤں کو معاف کر دیا، یعنی کہ مجھے اس کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ میں نے اس کی خطا کو معاف کر دیا، میں نے اس کی نافرمانیوں کو نہیں دیکھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کہ میں نے اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما دیا۔ تو پتہ ہی چلا میرے پیارے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تو نقطہ نواز ہے، اس کو کوئی بھی ادا پسند آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ معاف فرما دیتا ہے، بخش دیتا ہے، جو بھی ادا اس کو پسند آ جائے، بھلے سے وہ بندہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ صحیح، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ادا پسند آ گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پسند فرما لیا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، فضل ہے۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم بھی کثرت کے ساتھ اچھے اعمال کیا کریں اور کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھا کریں، ہر نیکی کو کر ڈالنے کی کوشش کیا کریں، کہ جو بھی نیکی کرتے بنے اس کو کر لیا کیجئے، چھوڑا مت کیا کیجئے، کیا پتہ وہ نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ جو نیکی کو ہم چھوڑنے جا رہے ہیں کیا پتہ اسی نیکی کے ذریعے سے ہم بخشے جائیں، تو لہٰذا اس کو چھوڑنے نہیں چاہیے بلکہ اس کو کر لیجئے، کر لیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا۔ تو چاہے وہ چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی ہو، نیکیوں کو کر لینا چاہیے۔ ابھی اس کا ہمیں احساس تو نہیں ہے نیکیاں کرنے کا، لیکن کل بروز قیامت ضرور ہمیں اس کا احساس ہوگا کہ کاش دنیا کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے والے ہوتے تو آج ہمارے نامہ اعمال میں بہت ساری نیکیاں ہوتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے، فضل سے، اپنی رحمت سے اور زیادہ نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرما دیتا۔ زیادہ نیکیوں کی وجہ سے میں نے اس لیے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا یہی ہے کہ نیکیاں کرو، اچھائیاں کرو، تو اس لیے جو بندے اچھائیاں کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، وہ اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں، تو لہٰذا جو لوگ اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حکم کو بجا لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی خطا کو معاف فرماتا ہے۔ تو لہٰذا کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، جو بھی نیکی آپ کرتے بنے آپ کر لیا کیجئے، اللہ تعالیٰ اس نیکی کو اپنی بارگاہ میں یقیناً وہ قبول فرماتا ہے۔ پیارے بھائیو، جو آیت کریمہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تھا، یعنی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ آزمائشوں میں ڈالے گئے ہیں، بہت زیادہ آزمائشوں میں ڈالے گئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آزمائش سے بھی نکالا۔ بہرحال میرے بھائیو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ آزمائشوں میں ڈالے گئے اور ہر آزمائش میں، ہر امتحان میں آپ کامیاب ہوئے اور اچھے مارک سے آپ کامیاب ہوئے، اور پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بھی عرض کیا تھا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، جو تمام جہان کا رب ہے،
اب اندازہ لگائیے میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اس فرمان کو قرآن کے اندر درج فرما دیا تاکہ آنے والے جو لوگ ہیں امت مصطفیٰ جو ہے وہ تعلیمات سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پڑھے اور پڑھنے کے بعد اس تعلیمات ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اوپر وہ جاری اور ساری کرے. یعنی کہ جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہیں، یا اللہ بے شک میری نماز جو ہے اور میری جو قربانیاں ہیں اور جو میرا جینا اور مرنا ہے وہ سب تیرے لیے ہے. تو یہ تعلیمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر آپ کے اس فرمان کو جاری فرما دیا. یعنی کہ قرآن کے اندر آپ کی اس بات کو لکھ دیا، قرآن کا حصہ بنا دیا، تاکہ امت مصطفیٰ جب یہ پڑھے تو امت مصطفیٰ کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی آنکھ کو کھولیں اور اسی طریقے سے وہ بھی اپنی زندگی گزاریں. نماز پڑھنی ہو تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پڑھے، قربانیاں کی جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کی جائیں، آپ کا جینا ہو یا مرنا ہو وہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے. لیکن افسوس کہ آج کے دور کے اندر ہماری نماز، ہماری قربانیاں، ہمارا جینا اور ہمارا مرنا اپنے مطلب کے مطابق ہے. یارو میرے پیارے پیارے بھائیوں، ہم اپنے نفس کے مطابق زندگیاں گزار رہے ہیں، ہم شیطان کے مطابق زندگیاں گزار رہے ہیں اور من چاہی زندگیاں گزار رہے ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہے. ہمارا جو بھی عمل ہے میرے بھائیوں وہ نام و نمود پر مبنی ہے. جیسا کہ پچھلے اتوار کو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہماری جو قربانیاں ہیں، ہماری جو نمازیں ہیں، ہمارا جو جینا ہے، ہمارا جو مرنا ہے، وہ سب ہمارے نفس کے مطابق ہے، وہ ہمارا سب مزاج کے مطابق ہے. اللہ اس کے رسول کے لیے نہیں ہے. اگر اللہ اس کے رسول کے لیے ہوتا تو ہماری زندگیوں کے اندر ایک اسلامی انقلاب پیدا ہو چکا ہوا ہوتا، ایک اسلامی انقلاب پیدا ہو چکا ہوتا میرے بھائیوں. قرآن و سنت کا رنگ ہم پر چڑھا ہوا ہوتا. لیکن ہم لوگوں کا ہر عمل جو ہے وہ نفس کے مطابق ہے، نفس کی چاہت کے مطابق ہے، مزاج کے مطابق ہے. اس لیے میرے پیارے بھائیوں ہم پر قرآن و سنت کا رنگ نہیں چڑھتا. جو نمازی لوگ ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، وہ ایک عادت کے طور پر نماز پڑھتے ہیں. میں اور آپ جو ہیں وہ جو نمازیں پڑھتے ہیں وہ ایک عادت کے طور پر نماز پڑھتے ہیں، ایک رسم کے طور پر نماز پڑھی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز نہیں پڑھی جاتی. ایک عادت کے طور پر ایک ماحول ملا ہوا ہے، ایک ہماری گیدرنگ بنی ہوئی ہے، اس لیے ہم لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں. آپ بولو گے نہیں میں تو اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں. اگر اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہو تو اللہ کے لیے آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ علماء کرام ارشاد فرماتے قرآن و سنت کے حوالے سے کہ آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. آپ کی نیت ہونی چاہیے. آپ کی اور میری قطعی یہ نیت نہیں ہوتی کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. ہماری بس یہ نیت ہوتی کہ بس وہ ایک عمل ہے گا، اس عمل کو یعنی کہ وہ پورا کرنا ہے گا. ایک ذمہ داری جو سونپی گئی ہے یہ عادت کے طور پہ، اس عادت کے طور پر یعنی کہ اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے. تو حالانکہ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں حدیث پاک کے حوالے سے اگر آپ کی نیت نہیں ہے نماز کی تو آپ نے ذمہ داری تو پوری کر دی مگر ثواب نہیں ملا. ثواب کو حاصل کرنے کے لیے نیت ہونا بھی ضروری ہے. اگر آپ روزہ رکھتے ہیں، اگر آپ تلاوت کرتے ہیں، اگر آپ درود پاک پڑھتے ہیں، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں، مستحبات کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، کوئی بھی دیگر نیکی آپ کرتے ہیں تو آپ کی نیت ہونی ضروری ہے. اگر نیت نہیں ہوگی تو آپ کی کوئی نیکی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ اگرچہ وہ عمل تو قبول ہو جائے گا انشاءاللہ مگر جو ثواب ملنا تھا وہ آپ کو نہیں ملے گا. ثواب اسی صورت میں ملتا ہے انما الاعمال بالنیات. اعمال کا سار و دار و مدار جو ہے وہ سب یعنی کہ نیت کے اوپر ہے. اگر آپ کی نیت کے اندر ثواب حاصل کرنا ہے تو آپ کو ثواب ملے گا، اور اگر آپ کی نیت کے اندر ثواب حاصل کرنا نہیں ہے تو آپ لاکھ عبادت کریں، ساری رات چبے داری کریں، ساری رات تلاوت کریں، ساری رات نوافل پڑھیں، اگر آپ کی نیت یہ نہیں ہے کہ مجھ کو اس سے ثواب ملے گا تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا. ٹھیک ہے آپ نوافل پڑھ رہے ہیں، بڑی رکت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، بڑے رو رو کر پڑھ رہے ہیں اور بڑے یعنی کہ سوچو گداز کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، بے شک آپ کا یہ عمل اچھا تو ہے مگر آپ کو ثواب نہیں ملے گا. ثواب ملنے کے لیے میرے بھائیوں ہم کو نیت کرنا پڑے گی.
کہ میں یہ جو عمل کرنے جا رہا ہوں اس عمل کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو ثواب عطا فرمائے گا، نیکی عطا فرمائے گا، اپنی رضا عطا فرمائے گا، خوشنودی عطا فرمائے گا، اپنا قرب عطا فرمائے گا، اپنی معرفت عطا فرمائے گا، اپنی بارگاہ سے رحمتیں عطا فرمائے گا، برکتیں عطا فرمائے گا۔ جتنی ڈھیر ساری نیکیاں، جتنی ڈھیر ساری نیتیں آپ کر لیں گے اتنا آپ کو مطلب یہ کہ اجر و ثواب دیا جائے گا۔ لیکن افسوس کہ ہماری نیت نہیں ہوتی، جس وجہ سے میرے پیارے پیارے بھائیوں ہمیں ثواب نہیں ملتا۔ ابھی عشاء کی نماز جیسے کہ ہم نے پڑھی ہے، اب عشاء کی نماز ہم نے پڑھ تو لی ہے مگر ایک ذمہ داری پوری کی ہے ہم نے، جو ہم پر ذمہ داری تھی نماز عشاء پڑھنے کی وہ ہم نے پوری کی ہے، ثواب نہیں ملا۔ ثواب کیوں نہیں ملا؟ اس لیے کہ ہم نے نیت نہیں کری تھی۔ نیت ان معنوں میں کہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے پر مجھ کو ثواب عطا فرمائے گا، یہ نیت نہیں کری تھی۔ بس ہم نے نماز کی نیت کری ہے، نماز پڑھ لی اور ذمہ داری پوری ہو گئی اور فرض ہم پر سے اتر گیا، ہم بری ذمہ ہو گئے، مگر نماز کے ذریعے سے جو نیکیاں ملنی تھی وہ نہیں ملی، جو ثواب ملنا تھا وہ نہیں ملا۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں آئندہ کے لیے اپنا یہ ذہن بنائیے، مائنڈ بنائیے کہ آپ چھوٹی نیکی کریں یا بڑی نیکی کریں، نماز والی نیکی کریں یا روزے والی نیکی کریں، آپ نیت یہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مجھ کو ثواب عطا فرمائے گا، نیکی عطا فرمائے گا، رحمتیں نازل فرمائے گا۔ جتنی زیادہ نیت کر لیں گے اتنی زیادہ آپ کو نیکیاں ملیں گی، ثواب ملے گا۔ اب یہ آپ کی نالج کے اوپر ہے، جتنی نالج آپ کے پاس ہوگی، جتنا علم آپ کے پاس ہوگا، اپنے علم کی روشنی میں انشاءاللہ آپ زیادہ سے زیادہ نیت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یا کم سے کم میرے بھائیوں جو زیادہ نیت نہیں کر سکتے ہیں، زیادہ جن کے پاس نالج نہیں ہے، تو کم سے کم اتنی نالج تو ہے کہ مجھ کو اس نیکی سے ثواب ملے گا، اس نیک عمل سے مجھ کو ثواب ملے گا، اللہ مجھ کو ثواب دے گا۔ تو بس اتنی نیکی آپ نیت کر لیں آپ کہ مجھ کو ثواب ملے گا تو اللہ تعالیٰ تم کو ثواب دے دے گا۔ تو بہرحال میرے بھائیو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ بے شک میری نماز، میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ تو لہٰذا پیارے پیارے بھائیوں ہم کو یہ میسج ملا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے کہ ہمارا بھی یہ مائنڈ ہونا چاہیے کہ ہمارا ہر عمل جو ہے وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، ہمارے کسی بھی عمل کے اندر تصنع یا بناوٹ نہیں ہونا چاہیے، سارے کا سارا عمل جو ہے نا ہمارا اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ پیارے بھائیوں میں آپ سے عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا گیا ہے کہ لاکھوں لوگوں نے میرے بھائیوں قربانیاں کی ہیں، لاکھوں لوگوں نے، اور لیکن پھر بھی یعنی کہ قربانی کا فیض ان کو حاصل نہیں ہوا ہے۔ قربانی کا فیض میرے بھائیوں حاصل کیوں نہیں ہوا ہے؟ وہ اس لیے حاصل نہیں ہوا ہے کہ ہم نے اللہ کے لیے قربانی نہیں کی، ہم نے نام و نمود کے لیے قربانیاں کی ہیں، نمائش کے لیے قربانیاں کی ہیں، ہم نے گوشت حاصل کرنے کے لیے قربانیاں کی ہیں، ہم نے تکہ بنانے کے لیے قربانیاں کی ہیں، ہم نے سیخ کباب بنانے کے لیے قربانیاں کی ہیں، ہم نے لوگوں کو دکھلانے کے لیے قربانیاں کی ہیں، ہم نے اپنے منگیتر کو دعوت دینے کے لیے قربانیاں کی، اس کے گھر والوں کو دعوت دینے کے لیے قربانیاں کی ہیں۔ ہماری نیت کے اندر فطور ہے میرے بھائیوں، رضا الہی نہیں ہے، اللہ کی خوشنودی نہیں ہے، ہماری نیتوں کے اندر بڑی گڑبڑ ہے میرے بھائیوں، جس وجہ سے ہم کو مطلب پیارے بھائیوں ہم کو قربانی کا فیض حاصل نہیں ہوا ہے۔ اور یہ معاملہ ہر سال ہوتا ہے ہمارے ساتھ، ہر سال ہوتا ہے۔ اب دیکھو نا میرے بھائیوں کتنے لوگ ایسے ہیں گے قربانی کا جانور وہ لے کر آتے ہیں اور لاکھوں روپوں کا لے کر آتے ہیں، مگر افسوس کہ میرے بھائیوں وہ نماز کی طرف نہیں آتے، وہ قربانی کا جانور لے کر آتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں، مگر افسوس کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ لاکھوں روپوں کا جانور لے کر آتے ہیں، کوئی 3 لاکھ کا، کوئی 4 لاکھ کا، کوئی 5 لاکھ کا، کوئی 10 لاکھ کا، کوئی 15 لاکھ کا، اور میں نے سنا کہ میرے بھائیوں کوئی کروڑ کا بھی لے کر آیا، 85 لاکھ کا لے کر آیا، 1.5 کروڑ کا، 2 کروڑ کا جانور لے کر آیا۔ یہ سب کیا ہے میرے بھائیوں؟ اب اس کی حالت زندگی کو آپ دیکھ لیجئے، آپ کیا اس کی حالت زندگی سنتوں کے مطابق ہے، اسلام کی تقاضوں کے مطابق ہے؟ نہیں ہے۔ اب اس کو فیض کیا ملے گا پھر؟ یہ تو سب نام و نمود ہے بھائی۔ 85 لاکھ میں 85 جانور آ سکتے ہیں، اگر 1 لاکھ کا بھی جانور لایا جائے تو 85 جانور آ سکتے ہیں، اور ہر جانور کو میرے بھائیوں آپ غریبوں میں جا کر مطلب 2 4 کر کے مطلب غریبوں میں وہاں پر ذبح کرو، وہیں گوشت تقسیم کر دو، اور وہاں جا کر تقسیم کر دو، وہاں جا کر تقسیم کر دو، اس طریقے سے مطلب یہ کہ وہ تقسیم ہو جائے گا، غریبوں کو زیادہ سے زیادہ پہنچ جائے گا۔ اب 85 لاکھ کا ایک ہی جانور لے کر آ رہے ہو تو اب اس کے اندر کتنا نکلے گا؟ چلو نکل گیا، چلو 10 من نکل گیا، 15 من نکل گیا، اس سے زیادہ تھوڑی نکلے گا۔
اگر 85 جانور لے کر آؤ گے تو کتنا نکلے گا اس کے اندر؟ غریبوں کو مطلب یہ کہ کون پوچھنے والا ہے؟ اگر آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر حکم آ جائے نا، اگر یہ حکم آ جائے کہ کوئی جو بندہ 3 لاکھ کا جانور لے کر آتا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آ جائے کہ 1 لاکھ کا جانور لے کر آ جاؤ، 2 لاکھ کسی غریب کو دے دو، ہرگز ایسا نہیں کریں گے ہم لوگ، ہرگز ایسا نہیں کریں گے۔ یا پھر یہ حکم آ جائے کہ 3 لاکھ کا جانور لینے جا رہے ہو نا، تو 50,000 کسی غریب کو دے دو، 2.5 لاکھ کا جانور لے کر آ جاؤ، 2.5 لاکھ کا بھی آتا ہے گا، اچھا آتا ہے، لیکن یہ 50,000 روپے یا لاکھ روپے ہم کسی مسلمان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں دیں؟ کس لیے دیں؟ یہ میں نے کمایا ہے، میری محنت کی کمائی ہے، میں نے محنت اور مشقت کری ہے، میں کسی اور کو کیوں دے دوں؟ ہاں بھلے سے مجھ کو وہ بیوپاری چونا لگا دے اور 50,000 لے لے، وہ ایک الگ بات ہے۔ بیوپاری مجھ کو چونا لگا کر لاکھ روپے لے لے، وہ ایک الگ بات ہے۔ میرے گھر میں لاکھ روپے کا بل آ جائے، وہ میں بھر دوں گا۔ میرے گھر میں لاکھ روپے کا بجلی کا بل آ جائے، گیس کا بل آ جائے، میں وہ بھر دوں گا۔ یا کوئی خدا نہ خواستہ کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، یا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اگر 1 لاکھ کا خرچہ ہے وہ میں افورڈ کر لوں گا، لیکن کسی غریب کو دینے کے لیے میرے پاس نہیں ہے پیسہ۔ کسی غریب کو، غریب کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا، غریب کے گھر میں ہانڈی نہیں پک رہی ہے، لیکن ہمیں کوئی احساس نہیں ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لا تم بیان کرو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یہاں پر تو وہ لوگ آتے بھی نہیں ہیں سننے کے لیے کہ وہ لوگ سن لیں۔ تو لہٰذا میرے پیارے پیارے بھائیوں، ذرا سوچو، غور کرو میرے بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام تو یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانیاں اللہ کے لیے، اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے۔ آج کون ایسا بندہ ہے جس کے لیے، آج کون ایسا بندہ ہے کہ جس کی یہ نیت ہو کہ میری نماز اللہ کے لیے؟ اللہ کے لیے کہاں ہے میرے بھائیوں؟ اللہ کے لیے کہاں ہے؟ اگر اللہ کے لیے ہوتی تو فجر میں بھی ہوتے آپ۔ تو لہٰذا پیارے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ہم لوگ جنت میں جانے کے سپنے دیکھ رہے ہیں، خواب دیکھ رہے ہیں، اور عمل ہمارا ایک ٹکے کا بھی نہیں ہے۔ جنت میں جانے کے سپنے دیکھ رہے ہیں، میں جنت میں چلا جاؤں گا، میں نے قربانی کری ہے گی، تم نے قربانی کری ہے، ایسی کری تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی، ایسی قربانی تم نے کری ہے، تمہاری قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ کہاں سے قبول ہو جائے گی؟ میں نے پچھلے اتوار کو بھی آپ سے عرض کیا تھا، قربانی اس کی قبول ہوتی ہے جو فرائض کو ادا کرنے والا ہو، جو فرائض کو ادا کرنے والا ہو، اس کی نمازیں قبول ہوتی ہیں، اس کی قربانیاں قبول ہوتی ہیں۔ لیکن افسوس کہ میرے پیارے بھائیوں، ہم لوگ قربانیاں کرتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے، اور بہت زیادہ مطلب یہ کہ اترا کے قربانیاں کی جا رہی ہوتی ہیں، اترا کر قربانیاں کی جا رہی ہوتی ہیں۔ اور قربانی کا جانور جب لینے کے لیے جاتے ہیں تو اس کو اچھی طریقے سے دیکھا جاتا ہے، چیک کیا جاتا ہے، کوئی اس کے اندر گڑبڑ تو نہیں ہے، کوئی خرابی تو نہیں ہے، کوئی عیب تو نہیں ہے، چلایا جاتا ہے، اس کے سینگ دیکھے جاتے ہیں، اس کی دم دیکھی جاتی ہے، آنکھ دیکھی جاتی ہے، اس کے دانت دیکھے جاتے ہیں، آگے پیچھے سے دیکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھنا چاہیے، مگر آپ اپنی رقم کو بھی دیکھ لو، آپ کی رقم کے اندر سود تو نہیں ہے، سود کی رقم تو نہیں ہے، رشوت کی رقم تو نہیں ہے، جوئے سٹی کی رقم تو نہیں ہے۔ چلو اگر یہ اچھی ہے، یہ پاک ہے ستھری، تو اپنے آپ کو دیکھ لو، تمہارے اندر تو کوئی عیب تو نہیں ہے نماز چھوڑنے کا، گالی بکنے کا کوئی عیب تو نہیں ہے، غیبت کرنے کا عیب تو نہیں ہے، تمہارے اندر کوئی چوری چکاری کا عیب تو نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، اپنے آپ کو بھی دیکھو، اپنے مال کو بھی دیکھو۔ جانور کو تو دیکھا جا رہا ہے گا، جانور کو دیکھا جا رہا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کوئی ایسا جانور اٹھا کے لے کر آ گئے جس کے اندر عیب تھا، تو ہم لوگ ایک دوسرے کو مطلب یہ کہ برا بھلا کہہ رہے ہوتے، ابے یار تجھ کو نظر نہیں آیا تھا، ایسا جانور لے کر آ گیا تو، اس پہ قربانی کیسی ہوگی؟ قربانی نہیں ہوتی، قربانی تو ویسے بھی نہیں ہوگی تمہاری، قربانی تو ویسے بھی قبول نہیں ہوگی تمہاری۔ کرنا پڑے گی صاحب نصاب کو، کرنا پڑے گی، جو صاحب نصاب ہے، مال کی صورت میں، سونے کی صورت میں، چاندی کی صورت میں قربانی کرنا پڑے گی، مگر قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ نماز نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھتا۔ تو لہذا پیارے پیارے بھائیوں، ہمیں یہ میسج پہنچا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے کہ میرا جینا اور میرا مرنا، میری نماز، میری قربانیاں سب اللہ کے لیے ہے، سب اللہ کے لیے ہے۔ لیکن افسوس کہ ہمارے لیے ہمارا ہر عمل جو ہے ہمارے نفس کے لیے، ہمارا ہر عمل جو ہے ہمارے مزاج کے لیے، ہم اپنے مزاج کے مطابق چلتے ہیں گے، ہم لوگوں کو خوش کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو مطلب یہ کہ مزہ پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ آج کے دور کے اندر جو جانور لے کر آیا جاتا ہے وہ صرف یعنی کہ سیر سپاٹی کے لیے لے کر آیا جاتا ہے،
ایک ماحول بنے گا، مزہ آئے گا، گیدرنگ بنے گی، ہلا گلا ہوگا، رت جگہ ہوگا، چائے چلے گی، کافیاں چلیں گی اور مٹھائیاں چلیں گی خوب، یعنی کہ وہ الٹی سیدھی حرکتیں ہوں گی، ہلا گلا ہوگا، دھما چکڑی کا بازار گرم ہوگا۔ اس طریقے سے میرے پیارے پیارے بھائیوں یہ ذہن بنا ہوا ہوتا ہے اور کر رہے ہوتے ہیں گے، کوئی اللہ کی رضا نہیں ہوتی، کوئی اللہ کی رضا نہیں ہوتی۔ اور پھر وہ کسائی بول رہا تھا مجھ کو 15,000 چاہیے ذبح کا، پہلے دن میں قربانی کروں گا مگر 15,000 چاہیے، 18,000 چاہیے، اس سے بارگیننگ کری جا رہی ہوتی ہے، لڑا جا رہا ہوتا، نہیں اتنا نہیں دوں گا میں۔ اگر جب تم نے اللہ کی راہ میں جب قربانی، جب 85 لاکھ کا جانور کر رہے ہو تو دے دو یار، اس کو 50,000 روپے اس کو دے دینا اللہ کی رضا کے لیے۔ لیکن کسائی بھی یعنی کہ کسائی ہو، وہ سالانہ کسائی نہ ہو، دے دو اللہ کی رضا کے لیے، لیکن نہیں، اسے بارگیننگ کی جا رہی ہے۔ کرنا چاہیے، بارگیننگ منع نہیں ہے، کرنا چاہیے، لیکن اگر جب یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ اللہ کے لیے قربانی کر رہا ہوں میں، دے دو اس کو، اسے لڑا جا رہا ہوتا ہے، 1,000 پر لڑا جا رہا ہوتا ہے، چھریاں نکل جاتی ہیں میرے بھائیوں، میں نے یہ بھی سنا ہے گا، چھریاں نکل جاتی ہیں اور باقاعدہ پھڈا ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے گا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ ہمارے اندر کی جو درندگی ہے میرے بھائیوں، اور جو جانور پانے اس کو بھی تو کاٹو، اس کی بھی تو قربانی کرو، یہ نہیں ہوتا ہم لوگوں سے۔ ہمارے اندر کا جو جانور ہے وہ پلتا بڑھتا چلا جا رہا ہے گا، ہمارے اندر کی جو درندہ ہے میرے بھائیوں اس کو بھی تو کاٹو، اس کو بھی تو ذبح کرو، وہ پلتا بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے گا اور اس کی گرفت اندر مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ہم لوگ جس طریقے سے جینا چاہیے اس طریقے سے نہیں جیتے، مگر ابراہیم علیہ السلام کا جینا اللہ کے لیے تھا، ابراہیم علیہ السلام کا جینا اللہ کے لیے تھا اور ان کا مرنا اللہ کے لیے تھا، لیکن افسوس کہ ہمارا جینا اور مرنا شیطان کے لیے، نفس کے لیے ہے، مزاج کے لیے ہے، لوگوں کے لیے بس۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ افسوس میرے بھائیو، ہم لوگ ایک تو نیک عمل کرتے نہیں ہیں، اگر کرتے ہیں تو ریاکاری کی نظر کر دیتے ہیں، تصنع بناوٹ کی نظر کر دیتے ہیں، اور اس پر یہ اجرت بنائے بیٹھے ہیں کہ ہم کو یہ اجرت ملے گی کہ ہم جنتی ہو جائیں گے۔ بتائیے میرے بھائیو، یعنی کہ ہم نے جو قربانی کری ہے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ قربانی کا جانور ہمارے لیے پل صراط پر سواری بن کر آئے گا اور ہم اس سے سوار ہو جائیں گے، پل صراط عبور کر لیں گے۔ یہ خواب کیوں دیکھ رہے ہو، کیوں دیکھ رہے ہو؟ اگر تم نے خلوص بھری قربانی کی ہوئی ہوتی اور قرآن و سنت کے پابند ہوتے تو ٹھیک ہے، یہ خواب دیکھ لیتے، سپنا دیکھ لیتے، یہ تمہارا سپنا دیکھنا یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور جو لوگ جنت کے سپنے دیکھ رہے ہیں، جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں کہ قربانی کرنے کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں گا، وہ جنت میں ہرگز نہیں جائیں گے۔ جنت میں وہ جائے گا میرے بھائیوں جس کو اللہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم منتخب فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے گا جنت میں بھیجے گا، پیارے مصطفیٰ جس کی شفاعت فرمائیں گے وہ جنت میں جائے گا، اور یہ شفاعت فرمانے والے جن کی شفاعت فرمائی جائے گی، یہ وہ لوگ ہوں گے جو قرآن و سنت کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے۔ ارے غیر نتو غیر لوگ نہیں ہوں گے، آپ کی طرح میری طرح نہیں ہوں گے، وہ لوگ سچے اور پیور بندے ہوں گے، وہ مخلص بندے ہوں گے، وہ سچے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہوں گے، وہ میری طرح آپ کی طرح نہیں ہوں گے۔ ہمارا تو ہر عمل بیکار ہے، ہمارا ہر عمل ہمارے منہ پر مار دینے والا ہے گا۔ جنت کے سپنے دیکھ رہے ہیں، جنت میں تو نیک لوگ جائیں گے، اور جب جنت میں نیک لوگ جائیں گے تو ایک فرشتہ ان کو جنت میں خوشخبری دے گا، اے جنتیوں تمہارا آنا مبارک ہو، سنو سنو، تم جنت میں آ گئے ہو، اب ہمیشہ تم جنت میں رہو گے، جنت سے باہر نہیں نکالے جاؤ گے، اور ہمیشہ تم جوان رہو گے، بوڑھے نہیں ہوگے، اور ہمیشہ تم تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں پڑو گے، ہمیشہ خوش رہو گے، غمگین نہیں ہوگے، اور ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے، کبھی زوال نعمت کا شکار نہیں بنو گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہوگا جنتیوں کو۔ جنت کے میرے بھائیوں مزے اگر لینے ہیں تو جنتیوں والے کام کرو، سچے اور پیور بندے بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو سچا اور اچھا بندہ بنا دے، قرآن و سنت کے مطابق چلنے والا بنا دے۔ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے بے شمار نعمتیں رکھی ہیں۔ حوض کوثر، اتنا بڑا حوض کوثر ہے میرے بھائیوں جنت کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جنتی بندوں کے لیے رکھا ہے۔
جنتی بندوں اور بندیوں کے لیے رکھا ہے وہ جنتی حوض کوثر. کتنا بڑا ہے وہ معلوم ہے آپ کو؟ یعنی ایک ماہ کی مسافت جتنا بڑا ہے گا اور ایک ماہ کی مسافت جتنا وہ چوڑا بھی ہے گا. اتنا چوڑا اور اتنا لمبا یعنی کہ چوکور ہے. اور اس کے کناروں پر آسمان کی ستاروں کی طرح جو آسمان کی جو ستارے ہیں نا اس کی طرح میرے بھائیوں کوزے رکھے ہیں, گلاس رکھے ہیں, پیالے رکھے ہوئے ہیں. اور جو بندہ بھی میدان محشر میں اس کو لے کر آیا جائے گا, حوض کوثر کو لے کر آیا جائے گا, اور جو بھی ایک بار بھی اس کا پانی پی لے گا پھر وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا. ایک بار بھی اس کا پانی پی لے گا, اور وہ پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے, اور وہ پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے, اور وہ پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے, اور وہ پانی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے. اتنا خوبصورت پانی ہے میرے بھائیوں. گویا کہ وہ جو حوض کوثر ہے وہ حوض کوثر یعنی کہ حوض کوثر کا سمندر ہے وہ اتنا بڑا. اور اس کے بارے میں ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس حوض کوثر کے اندر اس مچھلی کو بھی ڈالا جائے گا جس مچھلی نے سیدنا یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھا تھا. ایک روایت میں آتا ہے گا یہ سیدنا یونس علیہ السلام جب اپنی امت سے ناراض ہو کر جب چلے گئے تھے تو سمندر کی کشتی پر آپ بیٹھ گئے تھے اور پھر بیچ میں جا کر وہ رک گئی تھی. پھر قرعہ ڈالا گیا تھا, لمبا واقعہ ہے یہ, پرچی ڈالی گئی تھی جس کا نام نکلے گا اس کو یعنی کہ سمندر میں ڈال دیا جائے گا کیونکہ وزن زیادہ ہو گیا ہے, آگے چلے گی تو ڈوب جائے گی یہ. چنانچہ آپ کے نام کا پرچہ نکلا وہ, چنانچہ آپ کود گئے, آپ کودے تو یعنی مچھلی نے آپ کو نگل لیا. اور روایات میں آتا ہے کہ 40 روز تک وہ آپ کے پیٹ میں رہے ہیں وہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے گا کہ انہوں نے جب یہ آیت کریمہ پڑھی تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اس کی برکت سے آپ کو نکالا گیا. ساحل سمندر پر اس مچھلی نے آپ کو اگل دیا تھا, نگال دیا تھا. اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اگر یونس علیہ السلام یہ نہیں پڑھتے تو پھر یعنی کہ نہیں نکالے جاتے. تو پتہ یہ چلا کہ جو بھی کلمات پڑھے جاتے ہیں ورد و وظیفہ کیا جاتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے, اس کا اثر ہوتا ہے. تو بہرحال یعنی کہ سیدنا یونس علیہ السلام روایت کے مطابق 40 روز اس مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں. تو اس مچھلی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ وہ حوض کوثر میں وہ مزے سے رہے گی, وہ مزے سے رہے گی, گویا کہ وہ جنت کا حقدار ہو گئی ہے وہ. لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ان لوگوں پر اس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم علیہ السلام کے والدین جو ہے وہ معاذ اللہ غیر مسلم تھے, وہ استغفر اللہ, وہ غلطی پر ہیں, ان کو چاہیے کہ توبہ کریں. وہ جب رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کہ میں پاک سلموں سے اور پاک رحموں سے ہوتا ہوا آیا ہوں, یعنی کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک رسول اکرم علیہ السلام کی پیدائش تک رسول اللہ نے خود ارشاد فرمایا. سرکار کا حکم اور سرکار کا فرمان کیا غلط ہو سکتا ہے؟ جب رسول اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ میں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یعنی کہ اپنے والد عبداللہ, اپنی ماں آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک پاک سلموں اور پاک رحموں سے ہوتا ہوا آیا ہوں. یہ پاک لوگ کون تھے؟ مسلمان تھے, توحید پرست تھے, موحد تھے, غیر مسلم نہیں تھے. جو لوگ یہ فتویٰ لگاتے ہیں وہ غلط لگاتے ہیں, ان کو چاہیے وہ توبہ کریں. ایک مچھلی یعنی کہ یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھ لے, 40 روز رکھے تو اس مچھلی کو جنتی بنا دیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو جنتی بنا رہا ہے گا اور اعزاز عطا فرما رہا ہے, شرف عطا فرما رہا ہے. اور جس ماں کے پیٹ میں اور جس باپ کے صلب میں پیارے مصطفیٰ رہے اور جس ماں کے پیٹ میں 9 ماں رہے, اس ماں کو اس باپ کو دوزخی بنایا جا رہا ہے. استغفر اللہ, کس قدر جرأت کی بات ہے لوگوں کے لیے. یہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ توبہ کریں اور اپنے نبی کی ماں اور اپنے نبی کے باپ کے بارے میں ایسا خیال بھی نہ لایا کریں. تمہاری ماں کو کچھ کہا جائے, تمہارے باپ کو کچھ کہا جائے, یا تمہاری بیوی کو یا تمہارے بھائی بہن کو کہا جائے تو تم واپے سے باہر ہو جاتے ہو, غصہ آنے لگ جاتا ہے, ڈنڈا لاٹھی اٹھا لیتے ہو تم. آپ ذرا سوچیں, ایک عاشق رسول کے سامنے یہ باتیں بیان کی جائیں, اور یہ بات من گھڑت بات نہیں ہے, عاشق رسول کے سامنے بیان کی جائیں یا نہ کی جائیں. یہ کسی بھی درد بھرے
در بھرا دل رکھنے والے مسلمان کے سامنے یہ باتیں بیان کی جائیں تو وہ آپ اس سے باہر آ سکتا ہے. وہ بہرحال کسی مسلمان کو یہ بات اس پر زیب نہیں دیتی کہ وہ یہ جملہ بولے کہ رسول اکرم علیہ السلام کے والدین کافر ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ. اور جب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہو گیا تھا، انتقال ہو گیا تھا، جب آپ کو سپرد خاک کر دیا گیا، اور دور چلتا رہا. اور آج جب سعودی گورنمنٹ کو جب مسجد نبوی کو جب بڑا کرنا پڑا، توسیع کرنی پڑی، اس کو کچھ شادگی دینا پڑی، تو حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بیچ میں آ گئی تھی. قبر بیچ میں آ گئی تھی. دیکھا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قبر کے اندر صحیح سلامت رہیں گے. ایک کافر، ایک مشرک، ایک بت پجاری، وہ کیسے قبر کے اندر صحیح سلامت رہ سکتا ہے گا؟ تو سعودی حکومت نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامعلوم جگہ پر تدفین کر دی گئی. سمجھا؟ تو پتہ یہ چلا میرے پیارے بھائیوں، رسول اکرم علیہ السلام کے والدین جنتی ہیں، مسلمان ہیں، دین ابراہیمی پر آپ تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے دعا کی تھی. رسول اکرم علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ میں اپنے والدین کو زندہ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے دعا کی، وہ زندہ ہو گئے، اور آپ پر وہ ایمان لائے، کلمہ طیبہ پڑھا. با ایمان تو وہ پہلے بھی تھے، مگر وہ آپ پر کلمہ پڑھ کر وہ آپ کی امت میں آ گئے، کیونکہ آپ کی امت کو جو شرف حاصل ہے وہ کسی اور کی امت کو نہیں ہے، اس لیے وہ آپ کی امت میں آ گئے. تو لہٰذا میرے پیارے پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو رسول اکرم علیہ السلام کے والدین کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے. تو لہٰذا میرے پیارے پیارے بھائیو، جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار بہاریں رکھی ہیں، غلمان رکھے ہیں، خدام رکھے ہیں، نعمتیں رکھی ہیں. ان نعمتوں کو، خداموں کو، غلمانوں کو اور وہاں کی بے شمار نعمتوں کو وہی حاصل کرے گا جو جنت میں جائے گا، اور جنت میں وہی جائے گا جو اسلامی تقاضوں کو پورا کرنے والا ہوگا، جو اللہ رسول کی تعلیمات پر چلنے والا ہوگا، وہ جنت میں جائے گا. حوض کوثر میرے بھائیوں، جس کو یہ نصیب ہو جائے گا پانی پینا، وہ ہمیشہ اس کو کبھی پیاس لگے گی ہی نہیں. حالانکہ ایک سوال بھی اٹھتا ہے گا یہاں پر کہ جب پیاس نہیں لگے گی تو جنت کے اندر پھر ہم پانی کیوں پیئیں گے؟ تو وہاں پر پانی میرے بھائیوں، کیونکہ حوض کوثر کا جو پانی ہے نا، وہ لذت شدہ ہے، لذت شدہ ہے. اور وہاں پر جو مشروبات ہیں، وہاں پر جو دودھ کی نہر ہے، شراب کی نہر ہے، اور وہاں پر جو شہد کی نہر ہے، اس کے علاوہ جو مشروبات ہیں وہاں پر، وہ سب کے اندر لذات ہیں، لذت کی وجہ سے وہ پیئیں گے. اب جیسا کہ میرے بھائیوں، آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے، اور آپ نے بولا شکیل بھائی مجھ کو پانی چاہیے. میں نے آپ کے سامنے پانی کی بوتل پیش کر دی، بڑی والی پانی کی بوتل پیش کر دی. آپ کو جتنی بھی پیاس لگی تھی آپ نے پی لیا، 1 گلاس 2 گلاس 3 گلاس پی لیا. اب 4تھے گلاس کی گنجائش نہیں ہے. اب جب 3 گلاس پی چکے ہیں آپ، تو پھر میں نے آپ کو گندے کا شربت دے دیا، اس کو بھی نوش فرما لیجئے. حالانکہ گنجائش نہیں تھی، لیکن لذت کے طور پر اس کو جب پیئیں گے تو پی لیا جائے گا، کیونکہ وہ پانی نہیں ہے، وہ مشروب ہے. یہ تو دنیا کی ایک مثال ہے. جنت کے اندر میرے پیارے پیارے بھائیوں، وہاں تو بندہ پانی پیے گا، آب کوثر کا، حوض کوثر کا پانی پیے گا، یا جو بھی مشروبات پیے گا، یا جو بھی پھل کھائے گا، یا جو بھی غذا کھائے گا، جو بھی ڈش کھائے گا، میرے بھائیوں جنت کے اندر تو وہ تو خوشبودار پسینہ آئے گا، اور خوشبودار ڈکار آئے گی، اور وہ ہضم ہو جائے گا وہ تو. اور وہاں پر کوئی مطلب یہ کہ باتھ روم وغیرہ تھوڑی ہے جنت کے اندر کہ آپ نے زیادہ کھا لیا تو آپ کو موشن لگ گئے. جیسے کہ آج ہمارے گھروں کے اندر جن کیا قربانیاں ہوتی ہیں، اور پہلی مرتبہ جیسے کہ انہوں نے گوشت دیکھا ہے گا، وہ ایسا ٹوٹ پڑتے ہیں، وہ سارا کا سارا وہ ایک ہی رات میں ختم کرنے کی کوشش کرتے. اور کباب بھی بنا لیا، ٹکا بھی بنا لیا، اور بھی بریانی بھی بنا لیا، اور یہ بھی بنا لیا، وہ بھی بنا لیا، اور سارا وہ ٹھوستے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو موشن لگ جاتے ہیں، پیٹ میں مروڑ شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ ڈاکٹروں کے پاس بھاگتے ہیں گے. تو بھائی اتنا کیوں کھایا آپ نے؟ ایک لمیٹڈ کھائیں نا، آپ لمیٹڈ کھائیں، تھوڑا کھائیں. میں نے گھر والوں کو بھی یہی بولا ہے کہ آپ یعنی کہ 2 ٹائم کھاؤ، صبح کا ناشتہ کرو اور رات کا کھانا کھا لو، یا اگر صبح کا ناشتہ کر لیا تو دوپہر میں اگر کھانا ہے تو کھا لو، رات کا مطلب یہ کہ نہ کھاؤ، پانی سے گزارا کر لو، پانی بھی تو غذائی ہے نا، پانی سے گزارا کر لو. یا پھر اگر 3 ٹائم کھانا ہے تو تھوڑا تھوڑا کھاؤ، پیٹ خراب نہ ہو جائے.
پیٹ خراب ہو جائے گا تو نماز کے قابل نہیں رہیں گے آپ کے پاس اور بہانے ہوتے ہیں، ایک بہانہ اور ہو جائے گا۔ تو لہٰذا میرے پیارے پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو لوگ قربانیاں کرتے ہیں میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانیاں کرنا چاہیے۔ تو جنت کے اندر میرے پیارے بھائیو، آپ جو ارادہ کرو گے، جو چاہو گے، وہ آپ کو حاصل ہو جائے گا، مل جائے گا۔ بلکہ حدیث پاک میں تو یہاں تک آتا کہ ایک بڑا سا پرندہ وہ آپ کے سامنے اڑتا ہوا آ رہا ہوگا، یا آپ کے سامنے سے وہ جا رہا ہوگا، آپ کے دل میں خیال آئے گا کہ یار میں اس کو کھانا چاہتا ہوں، بس وہ آپ کے سامنے وہ ڈش میں رکھ کر پیش کر دیا جائے گا، بھنا ہوا اور چٹ پٹا ٹائپ کا، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا، اور آپ اس کو کھا لو گے، اور کھانے کے بعد دوبارہ یعنی کہ وہ زندہ ہو جائے گا اور اڑ کر وہ چلا جائے گا، کیونکہ وہاں موت نہیں ہے، وہاں حیاتی حیات ہے، وہاں پر زندگی ہی زندگی ہے، وہاں پر موت نہیں ہے۔ اور وہاں پر آپ کی جو عمر ہوگی نا، وہ 33 سال ہوگی یا 35 سال ہوگی جنت کے اندر۔ اور جنت کے اندر 3 جگہ بال ہوں گے، سر کے، پلکوں کے اور بھووں کے، یہ 3 جگہ بال ہوں گے۔ پیشاب کی اور واش روم کی کوئی حاجت ہی نہیں ہوگی وہاں پر، جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا، خوشبودار ڈکار آئے گی، ہضم ہو جائے گا سب۔ اور آپ کا قد ایک روایت کے مطابق 60 ہاتھ، ایک روایت کے مطابق 60 گز آپ کا قد ہوگا۔ اب اندازہ لگائیں، 60 گز یا 60 ہاتھ یا 60 فٹ رکھ لیں آپ، اس طرح کی روایاتیں آئی ہیں۔ تو لہٰذا میرے بھائیو، یہ دنیا جو ہے نا وہ آزمائش کی جگہ ہے۔ جو دنیا میں کامیاب ہو گیا وہ جنت میں داخل کیا جائے گا، جو دنیا میں ناکام ہو گیا وہ جنت کا منہ کیسے دیکھے گا وہ؟ تو لہٰذا میرے بھائیو، جنت میں جانے کے لیے تو کوشش کرنا چاہیے، اور جنت ہر کسی کو نہیں ملے گی۔ جو محنت کرے گا، مشقت کرے گا، جس طرح مال کمانے کے لیے ہم لوگ رات دن ایک کر دیتے ہیں نا، اس سے زیادہ ہمیں رات دن ایک کر کے جنت کو حاصل کرنا ہے گا، محنت کرنا ہے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے نا کہ جنت جو ہے نا وہ تلوار کے سائے تلے ہے گی، تلوار کے سائے تلے، یعنی کہ محنت کرنی ہے، اس کے لیے مشقت کرنی ہے گی بہت زیادہ، یعنی کہ تگ و دو کرنی جنت کے لیے۔ یہ پلیٹ میں رکھ کر آپ کو جنت نہیں دے دی جائے گی، فجر میں بھی اٹھنا پڑے گا، رمضان کے روزے بھی رکھنا پڑیں گے، ماں باپ کی کڑوی کسیلی برداشت کرنا پڑے گی، حلال طریقے سے کمانا کھانا ہوگا، کسی مسلمان سے لڑنا جھگڑنا نہیں ہوگا، یعنی کہ دنیا کے اندر اچھے عمل کو اختیار کرو گے، درگزر کو، برداشت کو، صبر کو، معافی کو اختیار کرو گے تو آپ جنت کا منہ دیکھو گے، ورنہ میرے بھائیوں پھر جہنم میں جانا پڑ جائے گا، اور خدا نہ خواستہ معصیت کی وجہ سے ایمان سلب ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا پڑ جائے گا۔ تو بس آخرت کی فکر کریں، آپ آخرت کی فکر کریں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کی، یا رسول اللہ، آپ قیامت کے روز میری شفاعت فرمائیے گا تاکہ میں جنت میں جاؤں۔ رسول اللہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں تمہاری شفاعت فرماؤں گا۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو کہاں تلاش کروں قیامت کے میدان میں، آپ کہاں پر ہوں گے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں 3 مقامات پر سے کسی ایک مقام پر تم کو مل جاؤں گا، مجھ کو تم پل صراط پر دیکھ لینا، یا میزان پر دیکھ لینا، یا حوض کوثر پر دیکھ لینا، میں ان 3 مقامات پر سے کسی ایک مقام پر تم کو مل جاؤں گا۔ اگر حوض کوثر پر نہ مل سکا تو تم کو میزان پر مل جاؤں گا، وہاں نہ مل سکا تو تم کو میں پل صراط پر مل جاؤں گا، ان 3 جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ پر میں نہیں ہوں گا۔ رسول اکرم علیہ السلام ان 3 جگہ پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہوں گے، یا اللہ میری امت کو پل صراط پر عافیت سے گزار دے۔ رسول اللہ میزان پر کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہوں گے، یا اللہ میری امت کے نامہ اعمال کو وزندار کر دے۔ رسول اللہ اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر سے جام بھر بھر کر علماء کو پلا رہے ہوں گے، اور عام عوام الناس خود پی رہی ہوگی، اللہ اس کے رسول کی اجازت سے علماء کو یعنی کہ پلایا جا رہا ہوگا۔ رسول اللہ اپنے ہاتھوں سے کوزوں کو بھریں گے، بھر کر یعنی کہ علماء کو پلا رہے ہوں گے۔ علماء کی شان کتنی اونچی ہو گئی ہے۔ تو لہذا پیارے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان قریب قیامت کا سور پھونکا جانے والا ہے، ان قریب بہت جلدی۔ رسول اکرم علیہ السلام کو ظاہری وصال فرمائے ہوئے آج اتنا عرصہ گزر گیا، 1450 سال گزر گئے، اب قیامت قریب ہی ہے، بہت جلدی آنے والی ہے۔ اور سیدنا اسرافیل علیہ السلام وہ سور منہ کے پاس لیے وہ انتظار کر رہے ہیں اللہ کا حکم کا۔ اور سور کتنا بڑا ہے معلوم ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ زمین اور آسمان اتنا بڑا ہے سور،
اور وہ کس کی شکل کا ہے؟ وہ بیل کی سینگ کی شکل کا ہے. جو سینگ ہوتا نا بڑا بڑا، اس سینگ کی شکل کا وہ سور ہے وہ. اور جب سور پھونک دیا جائے گا، ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 دفعہ پھونکا جائے گا. پہلی بار جب پھونکا جائے گا تو خوف و ہراس پھیل جائے گا. دوسری بار اور تیسری بار جب پھونکا جائے گا سب مر جائیں گے، اور تیسری بار پھونکا جائے گا سب زندہ ہو جائیں گے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 2 دفعہ پھونکا جائے گا، بس 2 دفعہ. پہلی بار پھونکا جائے گا، دھڑام دھڑوم سے سارے آسمان پھٹ جائیں گے، سورج چاند ستارے دھڑام دھڑام سے نیچے گر جائیں گے، سمندر کا پانی دریا کا پانی خشک ہو جائے گا، زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ اپنے دستے قدرت میں فولڈ کر لے گا، ایک نئی زمین بچھا دی جائے گی تانبے کی. اور سب جب مر جائیں گے تو 40 سال تک مرے رہیں گے. 40 سال تک مرے رہیں گے، 40 دن تک نہیں، 40 سال تک مرے رہیں گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا. پہلے وہ زندہ کرے گا اپنے لفظ کن سے اسرافیل علیہ السلام کو، پھر اس کہا جائے گا کہ دوبارہ سور پھونکیں. جب پھونکا جائے گا تو پھر یعنی کہ وہ سب زندہ ہو جائیں گے اور میدان محشر میں جا رہے ہوں گے، ملک شام کی طرف جا رہے ہوں گے. اور جانے والوں کا جو انداز ہوگا وہ یہ ہوگا، کوئی سواری پر ہوگا، کوئی پیدل ہوگا، اور کوئی منہ کے بل جا رہا ہوگا. سرکار کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ یہ منہ کے بل جانے والے کون ہوں گے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا یہ فاسق ہوں گے، فاجر ہوں گے، ظالم ہوں گے، جابر ہوں گے، یہودی ہوں گے، نصرانی ہوں گے، غیر مسلم ہوں گے، کافر ہوں گے. یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. پوچھا گیا یا رسول اللہ کہ یہ پاؤں کے یعنی کہ منہ کے بل کیسے چلیں گے؟ پوچھا گیا تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا وہ رب جو پاؤں کے بل چلوا سکتا ہے وہ منہ کے بل بھی چلوا سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. وہ تو لہٰذا میرے پیارے پیارے بھائیو اس دن کی تیاریاں کرو. وہ دن بہت جلدی آنے والا ہے، اور جب وہ دن آ جائے گا، اور یاد رکھو اس دن سے پہلے ہم لوگ مر جائیں گے، اور جو مرے گا انتقال کرے گا اس کی قیامت وہی ہوگی. مرنے والے پر یہ مت سمجھے کہ قیامت تو بعد میں آئے گی، وہ تو غیر مسلم پر آئے گی. ٹھیک ہے وہ غیر مسلم پر آئے گی، اس وقت کوئی مسلم نہیں ہوگا، مسلمان نہیں ہوگا، کافروں پر آئے گی قیامت. لیکن رسول پاک علیہ السلام کے حوالے فرمان کے حوالے سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو مرنے والا بندہ ہوتا ہے اس کی قیامت اسی وقت قائم ہو جاتی ہے، اس پر مسلط ہو جاتی ہے. یہ عام نہیں ہے مرنا، بڑا دشوار گزار ہے. تبھی تو کہا جاتا ہے کہ بہت احتیاط کرو، ہر چیز کے اندر احتیاط کرو. لیکن میں اور آپ سنتے کب ہیں؟ عمل کب کرتے ہیں؟ جتنا بھی سمجھا لیا جائے، بتا دیا جائے، ہم لوگ یعنی کہ عمل کرنے والے تھوڑی ہیں، کرتے وہی ہیں جو کرنا ہوتا ہے گا. یارو قیامت کے دن کے بارے میں سوچا کرو، اور جو نیکیاں بھی آپ کر لو گے وہ نیکی مرنے کے بعد نہیں کر سکتے ہو. اور جیسے کہ میں نے پچھلے دوروں کے اندر میں نے آپ سے ایک واقعات بیان کرے کہ قبر کے اندر فلاں بزرگ تلاوت قرآن کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے وہ نماز پڑھنا یہ اعزاز ہے ان کا، لیکن نیکی نہیں ملتی ان کو. اس کی نیکی نہیں، نیکی دنیا ہے، دنیا دارالعمل ہے، وہ دارالعمل نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے کہ اعزاز دیا گیا ہے بزرگوں کو، کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، وہ اعزاز دیا گیا ہے، لیکن نیکی نہیں مل رہی ہے. ان سے اگر پوچھا جائے تو وہ یہی کہیں گے کہ یہ سارے قرآن کا ثواب تم لے لو، حالانکہ ہے ہی نہیں کچھ. بس جو تم نے سبحان اللہ کہا ہے ہم کو دے کر وہ ہم کو دے دو. ایک سبحان اللہ کا ثواب اتنا بڑا ہے، سمجھو اس بات کو، سمجھو. رسول اکرم علیہ السلام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھے ہوئے تھے، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی. رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بھائی کیا وجہ، رو کیوں رہی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ کہ قیامت کے روز لوگ ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے. سرکار نے ارشاد فرمایا عائشہ 3 مقامات ایسے ہوں گے کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. ایک مقام پل صراط، دوسرا مقام میزان، تیسرا مقام نامہ اعمال جب دیے جا رہے ہوں گے، تمہارے ہاتھوں میں تھمائے جا رہے ہوں گے، اور تمہارے کالے کرتوت تم کو دیے جا رہے ہوں گے. اس وقت کوئی کسی کو نہیں پہچان رہا ہوگا، سب ماں کو بھولے ہوں گے، باپ کو بھولے ہوں گے، اپنے رشتہ داروں کو بھولے ہوئے ہوں گے. جو لنگوٹیا یار تھا، جو دوست تھا، جو بہت زیادہ جان چھڑکتا تھا، جس پر ہم زیادہ جان چھڑکتے تھے، وہ سب بھلا چکے ہوئے ہوں گے. اس دن کے بارے میں سوچو، اس دن کے بارے میں. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. یارو ہمارے پاس 1 ٹکے کا عمل نہیں ہے، 1 ٹکے کا عمل نہیں ہے. ہمارا بنے گا کیا؟ ہمارا ہوگا کیا؟ کیا ہوگا ہمارا؟
اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تبھی تو کہا گیا کہ انسان کے 3 دوست ہیں، ایک دوست موت تک ساتھ دیتا ہے، دوسرا دوست قبر تک ساتھ دیتا ہے، اور تیسرا دوست قیامت تک ساتھ دے گا۔ پہلا دوست کون؟ مال، مرتے ہی مال تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا، ورثہ کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ دوسرا دوست تمہارے رشتہ دار، تمہارے دوست یار، قبر میں دفنانے تک تمہارا دوست رہیں گے، وہ جیسے دفنا دیا جاؤ۔ اور تیسرا دوست تمہارے اچھے یا برے اعمال، اچھے یا برے اعمال، وہ تمہارے ساتھ جائیں گے۔ اگر نمازیں پڑھی ہوں گی وہ تم کو بچائیں گی، تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بنیں گی، نور کا ذریعہ بنیں گی، دلیل بنیں گی۔ اور اگر تم نے نمازیں نہیں پڑھی ہوں گی، گواہی ہوں گی، تو تمہارے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ تبھی تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ بہترین آدمی کون ہے؟ سرکار نے فرمایا بہترین آدمی وہ ہے جس کی عمر طویل ہو، عمل اچھا ہو۔ سرکار کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ بدترین آدمی کون ہے؟ سرکار نے فرمایا بدترین آدمی وہ ہے جس کی عمر طویل ہو، عمل برا ہو۔ اور ہماری عمر چلو 50-60 سال ہی صحیح، مگر عمل برا ہے، ہمارا عمل برا ہے۔ حالانکہ طویل عمر بھی نہیں ہے، 50-60 سال عمر ہے، لمشم میں نے کہہ دیا ہے گا، اور عمل ہمارا برا ہے گا۔ احساس کرو میرے بھائیو، احساس کرو، آپ اور میں احساس کریں، جو بھی ہمارے اندر کمی کوتاہی ہے اس کو دور کریں۔ آج کا کوئی موضوع نہیں تھا بیان کا، بس ایسی مطلب یہ کہ میں نے سٹارٹ کر دیا تھا، ملا جلا بیان جس کو کہا جاتا ہے گا، موضوع نہیں تھا۔ انشاءاللہ آئندہ اتوار کو جو موضوع ہے وہ وسیلے کے اوپر ہے، انشاءاللہ وسیلے کے حوالے سے بیان ہوگا۔ اب ذکر اللہ ہوگا، اجتماعی دعا ہوگا۔